اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجب کون الساتر طاہرا فلو کان نجسا لم تصح الصلاة وعفی عما مر من صوب صاحب القروح والجروح بشرطه وما نجس بدون الدرهم من الدم۔ چلیے دیکھیے، کل ہم نے ساتر کو پڑھا تھا کہ سطر میں کیا کیا چیزوں کو چھپانا واجب ہے اور ان کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، عورت کا اطلاق کس پر ہے۔ اب یہاں ساتر میں کیا چیزیں واجب ہیں، کہنے وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طَاهِرًا، واجب ہے کہ ساتر جس سے آپ اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے ہیں وہ پاک ہو۔ فلو کانا الساترو، وہاں بڑھا دیں الساترو، فلو کانا الساترو نجیسن، فلو کانا الساتر نجسن، تو اگر ساتر نجس ہو، لم تصح الصلاۃ، لم تصح الصلاۃ، لم تصح الصلاۃ، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وعفی عما مر من صوب، اور معاف ہے نماز میں عما مر، جو گزر چکا ہے، من صوب صاحب القروح، اس کا کپڑا جو پھوڑے پھنسی والا ہو، والجروح، اور جس کا زخم ہو تلوار چھری وغیرہ کا، جرح تلوار و چھری کا زخم، قرح یعنی پھوڑے اور پھنسیاں۔ بشرط ہی، اس کی شرط کے ساتھ، اوپر لکھ لیں ما ذکرناہ ہناک، ما ذکرناہ ہناک، یہ بحث کس کی آ گئی، کتاب الطہارہ کی، ما ذکرناہ ہناک، جو ہم نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ ای السیلان، ای السیلان یعنی پاک خون کا بہنا، ای السیلان، وہ شرط کیا ہے، سیلان کی ہے کہ خون مستقل بہتا رہے۔ تو اگر خون مستقل بہ رہا ہے تو آپ اسی کپڑے میں کیا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سستانی صاحب کے یہاں بھی یہ مسئلہ بعین ہی اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی پھوڑا ہے اور رہ رہے کہ اس میں سے خون نکل رہا ہے اور خون کہیں اور نہیں لگ رہا ہے، جہاں پھوڑا اسی کے سامنے لگ رہا ہے، تو نماز کیا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح زخم سے خون نکلا چلا آ رہا ہے، آپ نے بہت کوشش کر لی، بہت پٹی باندھ لی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، رہ رہ کے کپڑے پہ تھوڑا بہت کیا ہو رہا ہے، لگ جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہماری ایک انگوٹھے میں چوٹ لگی تھی تو اکثر اس میں سے خون نکلتا تھا، اکثر نکلتا تھا، جب ٹھوکر لگ جائے خون نکل آئے، پٹی بندھی ہوئی، پتہ چلا لال ہو گئی، اور پیر کا ٹکرانا کیا ہے، ایک عام بات ہے۔ تو عید بعد کی لگی لگی چوٹ عاشور میں ختم ہوئی، عاشور کے بعد۔ چلیے دیکھیے، بشرط ہی یعنی بشرط سیلان، بہنے کی شرط سے، جب خون کیا ہو رہا ہو، بہ رہا ہو۔ وما نجس بدون الدرہم من الدم، اور وہ چیز معاف ہے، وما نجوسا، جو نجس ہو، بدون الدرہم یعنی درہم سے کم، درہم بغلی سے کم۔ اور وہ نجاست کس کی ہونی چاہیے، من الدم، خون کی،
باقی نجاستیں نہیں. اور کیا معاف ہے نماز میں؟ وعن نجاستی ثوب المربیتی للصبی، اور جو مربیہ ہے، ٹھیک ہے، ثوب المربیہ، ٹھیک ہے، بچے کی پرورش کرنے والی عورت، اور اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، تو اس کا اسی کپڑے میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. اب یہاں صبی کی بات کہی انہوں نے، آگے شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ بل مطلق الولد، بلکہ مطلق ولد، یعنی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اگر وہ کسی بچے کی طرح پرورش کر رہی ہے تو اس کا کپڑا بچے کے پیشاب کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. وَهُوَ مَوْرِدُ النَّص، اور ولد ہی کیا ہے؟ مورد نص ہے. یہاں ولد کے اوپر لکھ لیں، ولد کے اوپر چاہے ذکر ہو یا انسا، چاہے ذکر ہو یا انسا، کیونکہ ولد کا اطلاق ذکر اور انسا دونوں پر ہوتا ہے. ولد کا اطلاق، ٹھیک ہے، کہا بے مطلق لمطلق الولد، ولد کیا لکھ لیا؟ چاہے وہ ذکر یا انسا، کیونکہ ولد کا اطلاق ذکر انسا دونوں پر ہوتا ہے. وَهُوَ مَوْرِدُ النَّص، اور یہی نص کا مورد ہے. نص لکھ لیجیے. پوری روایت لکھا ہے، روایت لکھنی ہے، جگہ چاہیے آپ کو. لکھیں روایت ضعیفۃ السند، ہیڈنگ ڈالنا ہی. یہ ضعیفۃ السند روایت ہے، ضعیفۃ السند. کیا ہے؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سئل عن المرأة، سئل عن المرأة، سئل عن المرأة ليس لها إلا قميص واحد، ليس لها إلا قميص واحد. وَلَهَا مَوْلُودٌ، وَلَهَا مَوْلُودٌ فَيُبَوَّلُ عَلَيْهَا، فَيُبَوَّلَ عَلَيْهَا كيف تصنع، كيف تصنع، تو پھر وہ یعنی کیا کرے؟ مطلب سمجھ میں آیا؟ سئل عن المرأة، کہ ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، لیس لها الا قمیص واحد، کہ اس کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے. ولها مولود، اور اس کے ایک بچہ ہے، فیبول علیہا، اور اس پر کیا کرتا ہے؟ وہ پیشاب کرتا ہے. کیف تصنع، تو وہ کیا کرے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ قال تغسل القمیص، قال تغسل القمیص فی اليوم مرتن،
تغسل القمیص فی الیوم مرتن، حوالہ لکھنے کتاب الوسائل جلد 2، الوسائل الشیعہ، کتاب الوسائل جلد 2 جلد 2، صحیح روایت ہے یہاں پہ۔ تو مجھے یہ بتائیے مصنف نے کیا کہا تھا؟ وَصَوْبُ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِي، صبی انہوں نے کہا، لیکن نص میں کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ وَلَهَا مَوْلُودٌ، تو لفظ ولد کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہا اسی لیے کہا بل مطلق الولد، صرف صبی نہیں تو صبیہ کہاں جائے گی؟ اگر صبی کو لیں تو صبیہ کہاں جائے گی؟ کہا بلکہ کیا کہا جائے اس کی جگہ؟ مطلق ولد، اس لیے کہ ولد کا اطلاق کس پر ہے؟ دونوں پر ہے۔ وَهُوَ مَوْرِدُ النَّص، اور یہی نص کا کیا ہے؟ مورد بھی ہے۔ واضح؟ اب یہاں ایک نوٹ اور لگائیے، یہاں پورا وَعَن نَجَاسَةِ صَوْبِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِي یہاں لگائیے آپ۔ یہ آگے بات آ رہی ہے اس میں، لیکن آپ لکھ لیں گے تو مزید آپ کے لیے مطلب واضح رہے گا انشاءاللہ۔ پھر کبھی بھی پڑھیں گے، کتاب اٹھائیں گے تو آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں کیا لکھا؟ لکھیے مصنف نے نجاست المربیہ کہا ہے، مصنف کی عبارت کیا ہے؟ وَعَن نَجَاسَةِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِي، یہی ہے نا؟ مصنف نے نجاست المربیہ کہا ہے، یہاں لکھی وَعَن نَجَاسَةِ الصَّوْبِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِي، وہیں لکھ رہا ہے نا؟ لیکن اگر یہاں پر مربیہ کا جسم نجس ہو، لیکن اگر یہاں پر مربیہ کا جسم نجس ہو تو اسے پاک کرنا واجب ہے۔ صحیح ہے؟ کیا لکھا ہے؟ پاک کرنا واجب ہے۔ جو چیز نماز میں معاف ہے وہ کپڑا ہے، لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ کیا ہے ذکر انہوں نے؟ تو کیا مصنف غلط ہو گئے؟ لیکن مصنف نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہماری پوری بحث ساتر کے متعلق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے؟ ساتر میں، کہ جس کو مستور کو چھپانا، مستور کے مسائل چل رہے ہیں کہ ساتر کے؟ ساتر کے۔ ساتر کیا ہوتا ہے؟ کپڑا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے مصنف نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ سمجھ میں آگے بات؟ اب دیکھیے وَعَن نَجَاسَةِ ثَوْبِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِي، ٹھیک ہے؟ بچے کی پرورش کرنے والی خاتون کا کپڑا اگر نجس ہو تو وہ بھی معاف ہے نماز میں، کا بل مطلق الولد،
چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اگر اس کی پرورش کر رہی ہے اور اس کے پاس ایک لباس ہے تو کیا ہے؟ اس کے کپڑے پر معاف ہے نماز. وَهُوَ مورد النص، اور یہی ولد، لفظ ولد بھی کیا ہے؟ مورد نص ہے. فَكَانَ التَّعْمِيمُ أَوْلَى مولانا، فَكَانَ التَّعْمِيمُ أَوْلَى. یہاں پہ دیکھیے مولانا، اولا سے لکھ لیں، یعنی بے شمول الحکم لکھیں، بے شمول چھوٹا ہی ہے، بے شمول الحکم للصبیۃ ایضا اولا. للصبیۃ اولا، یعنی یہاں جو انہوں نے بات کہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ وَعَنْ نَجَاسَةِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِيِّ ذَاتِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، جو انہوں نے یہ بات کہی ہے، کہہ رہے ہیں یہ جو صرف صبی کہا ہے، اگر اس حکم کو ہم کدھر لے جائیں؟ صبیہ کی طرف لے جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ تعمیم اولا ہے اور بہتر ہے. کہ اس جو انہوں نے صرف اور صرف حکم کس کے لیے بیان کیا؟ صبی کے لیے کہا، اس کو ہم کس کی طرف لے جائیں؟ صبیہ کی طرف بھی عام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فَكَانَ التَّعْمِيمُ أَوْلَى. حسن مہدی واضح ہے مطلب؟ اب آگے دیکھیے مولانا، ذات الثوب الواحد، جس کا کیا ہو؟ صرف اور صرف ایک کپڑا ہو. فَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى غَيْرِهِ، یعنی غیر الثوب، اگر اسے قدرت مل جائے کہ وہ دوسرا کپڑا لے لے. کیسے لے لے؟ وَلَوْ بِشِرَاءٍ، چاہے خرید کے لے لے، او استئجارٍ، یا کرائے پر لے لے، او استعارتٍ، یا کسی سے ادھار لے لے. استعارہ کہتے ہیں ویسے ہی لے لینا، کسی سے مانگ لینا وقتی طور پر. تو اگر ایسا ممکن ہو کہ اسے ایک کپڑا تھا، دوسرا کپڑا ملنا ممکن ہے، چاہے وہ پیسہ خرید سکتی ہے، کسی سے کرائے پر لے سکتی ہے، یا کسی سے مانگ سکتی ہے، کوئی اسے دے سکتا ہے. لم یعفا عنہ، یعنی عن البول، تو پھر پیشاب کی نجاست اس کے لیے معاف نہیں ہے. وَأُلْحِقَ بِهَا، یعنی بالمربیہ، وَأُلْحِقَ بِهَا یعنی بالمربیہ، اور مربیہ سے ملحق ہے المربی، بچے کی پرورش کرنے والا. پتا چلا کہ زن و شوہر ہیں، صحیح ہے، عورت کا انتقال ہو گیا، بچے کی ولادت میں ماں کا انتقال ہوا، اب پرورش کون کر رہا ہے؟ باپ کر رہا ہے. تو کہا باپ کے لیے بھی وہی حکم ہے، اگر اس کے پاس ایک کپڑا ہے، بچہ دن بھر پیشاب کر رہا ہے اور ایک کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے، تو اسی پیشاب کی نجاست میں کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. واضح؟ وَأُلْحِقَ بِهَا یعنی بالمربیۃ المربی، وَبِهِ یعنی بالولد، اور لڑکے سے ملحق ہوگا مولانا. وَبِالْوَلَدِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ، متعدد ولد کا پرورش کرنے والے کی بھی یہی حکم ہوگی. پتا چلا ایک کے جڑوا بچے ہیں تو ایک سے زیادہ بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. پتا چلا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بھائی کا کیا ہوا، یعنی دونوں کی بیویوں کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، بچے بچ گئے. اب پتا چلا ایک آدمی کر رہا ہے، یا دونوں شوہروں کا اور ماں کا بھی انتقال ہو جائے، ایک کسی کی ماں بچے، وہ 4 لوگوں کی ماں بچوں کی کیا کر رہی ہے؟
پرورش کر رہی، تو کہا ایک بچے کی پرورش کرے یا ایک سے زیادہ کی کرے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. تو الحق بها یعنی بالمربیت المربی و الحق بالولد، یہاں پہ واقع الحق لکھ لیں تاکہ مطلب مزید کلیئر رہے گا. و الحق بالولد الولد المتعدد. سمجھ میں آئی بات بیٹا؟ محمد مہدی آگے بڑھتے ہیں پھر. وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ یعنی نجاست الثوب، نجاستہ یعنی نجاست الثوب شرط ہے کپڑے کا نجس ہونا. بِبَوْلِهِ یعنی بِبَوْلِ الْوَلَد، ہاں مولانا، بِبَوْلِهِ یعنی بِبَوْلِ الْوَلَد، بِبَوْلِهِ بِبَوْلِ الْوَلَد کہ کپڑا نجس ہو کس سے؟ بچے کے پیشاب سے، خاصتاً خاص طور پر، یعنی پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس نہ ہو. لیٹرین سے نجس ہو رہا ہے تو کیا پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. کسی اور کی نجاست وہاں شامل ہو رہی، پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ معاف کیا ہے؟ بچے کا پیشاب. وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ یعنی نجاست الثوب بِبَوْلِهِ یعنی بِبَوْلِ الْوَلَد خاصتاً. فَلَا يُعْفَى عَنْ غَيْرِهِ یعنی غیر البول. فَلَا يُعْفَى فَلَا يُعْفَى ٹھیک ہے، تو معاف نہیں ہوگا. عن غیرہ یعنی غیر البول، پیشاب کے علاوہ کوئی اور چیز معاف لکھو وہاں پہ، غیر البول، ورنہ بعد میں ڈھونڈتے رہو گے. کیوں جی؟ ہاں کما لا یعفى عن نجاست کہاں گیا جی؟ یہی ہے ہاں. فلا یعفى عن غیرہ یعنی غیر البول، کما لا یعفى عن نجاست البدن به یعنی بالبول. یہ مطلب پہلے لکھ چکے نا، یاد آیا کیوں لکھوا دیا تھا؟ کما لا یعفى، اور اسی طرح معاف نہیں ہوتا. ان نجاست البدن بدن کا نجس ہونا بالبول پیشاب کے ذریعے. یعنی صرف اور صرف معاف کیا ہے ہمارے لیے؟ مربی و مربیہ کے لیے پیشاب کا کپڑا، نہ کہ بدن. یہ مطلب ہم نے پہلے ہی شرح میں لکھ لیا ہے. اب کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ نَجَاسَةَ الْمُرَبِّيَةِ ٹھیک ہے کہ مصنف نے مربیہ کی نجاست کو مطلق بیان کیا ہے من غیر ان یقید بالصوب، جو ہم نے دوسری بات آپ کو لکھوائی کہ بحث ہماری کس میں ہے؟ ساتر میں ہے. سمجھ میں آیا بیٹا حسن مہدی؟ ہاں اب یہ بات اس کی تعلیل پیش کر رہے ہیں شہید ثانی. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ چونکہ مصنف نے کیا کہا تھا؟ سیدھے سیدھے ہم سے کہہ دیا تو وَعَنْ نَجَاسَةِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِي. سواب کی بات کی تھی؟ نہیں کی تھی. کیوں نہیں کی تھی؟ اسی کی علت ہم نے آپ کو اردو میں پہلے لکھوائی ہے. ابھی دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں شہید ثانی. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ مصنف نے مطلق بیان کیا ہے نجاست المربیہ مربیہ کی نجاست من غیر ان یقید بالصوب بنا اس کے کہ اس کی نجاست کو مقید کرے کس سے؟ کپڑے سے. کیوں کہا؟ لأن الکلام فی الساتر اس لیے کہ مصنف کی گفتگو کس میں ہے؟ ساتر میں ہے. چونکہ بحثی ہماری کس میں چل رہی ہے؟ ساتر کی چل رہی ہے. دونوں مسئلے سمجھ میں آئے بیٹا جو پہلے لکھ پائے تھے حسن مہدی صاحب؟ جی جناب. اما التقیید بالبول، اب دوسری وجہ بتا رہے ہیں مولانا
کہہ رہے ہیں نجاستیں تو ہمارے پاس ماشاءاللہ کتنی ساری ہیں، آپ نے اس کو بول سے کیوں مقید کر دیا مصنف نے؟ کہہ رہے ہیں اما التقیید بالبول، لیکن مصنف کا بول کے ذریعے نجاست بول سے مقید کرنا فہو مورد النص، تو یہ نص کا کیا ہے؟ مورد ہے، کیونکہ جو نص ہم نے لکھی ہے، جو روایت ہم نے لکھی ہے، تو کیا کہا ہم نے؟ کیا کہا تھا؟ فیبول علیہا، تو اس پر کیا کرتا ہے؟ وہ پیشاب کرتا ہے، فما کیف تصنع، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو یبول کس باب سے؟ بول سے ہے کہ نہیں ہے؟ فیبول علیہا تھا، نص میں ہمارے کیا تھا؟ اما التقیید بالبول، لیکن جو نجاست میں صرف و صرف بول سے مختص مقید کرنا فہو مورد النص، تو یہ نص کا مورد ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفُ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا، ٹھیک ہے، لیکن مصنف نے مطلق نجاست کو بیان کیا ہے فی کتبہ کلہا، اپنی تمام کتابوں میں۔ ہاں یہاں پہ نوٹ لگا لے کلہا کے آگے، اور اسی طرح مصنف کو نجاست بول کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے تھا، اور اسی طرح کلہا کے آگے لکھیں، اور اسی طرح مصنف کو نجاست بول کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے مطلق ہی بیان کیا ہے۔ لیکن انہوں نے مطلق ہی بیان کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مصنف کی عبارت ہماری کیا کہہ رہی ہے؟ اوپر آ کے دیکھیے، اگر خالی مصنف کی عبارت پڑھیں گے، یجب کون الساتر طاہرا وعفیا عما مر النجاست المربیۃ للصبی ذات الثوب الواحد، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کہیں بول کا تذکرہ کیا انہوں نے؟ کہہ رہے ہیں مصنف نے ولکن المصنف اطلق النجاسہ، نجاست کو انہوں نے کیا کیا؟ بس یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، وعن نجاست المربیہ، کس سے نجس ہو اس سے مقید کیا ہے؟ نہیں کیا نا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حسن مہدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفِ، لیکن مصنف نے اطلق النجاست فی کتبہ کلہا، مصنف نے اپنی تمام کتابوں میں، چاہے وہ ذکرہ ہو، دروس ہو، یا دوسری کتابیں ہوں، یا خود لما ہو، انہوں نے نجاست کو مطلق بیان کیا ہے، بول سے مقید نہیں کیا ہے۔ تو ہم نے کیوں بول سے مقید کر دیا؟ شارح اپنی تعلیم بیان کر رہے ہیں کہ جب مصنف نے نہیں کیا تھا تو آپ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ بول سے مقید کر دیں؟ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ نص میں یہی چیز وارد ہے، نص میں موجود ہے۔ اچھا مصنف نے نہیں کیا ہے اس لیے نہیں کیا ہے کہ مصنف نے اپنی تمام کتابوں میں اس کو مطلق قرار دیا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پہ کیا لکھا کہ مصنف کو کیا چاہیے تھا؟ اسی طرح مصنف کو نجاست بول کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مطلق ہی بیان کر دیا۔ مطلب سمجھ میں آئی بات؟ کہ قید کیوں لکھوائی گئی آپ سے؟ چلیں انشاءاللہ یہیں پہ رکتے ہیں، باقی مطالب انشاءاللہ اس کے احکام سنیچر کو پھر سے آگے آئیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔